السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو آن لائن لرنر۔ اس آخری نظر میں عجب در تھا ممتاز، اس آخری نظر میں عجب در تھا ممتاز، اس کے جانے کا رنج مجھے عمر بھر رہا۔ دوستو، جب کبھی بھی دنیا میں محبت کرنے والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر میں تاج محل کا نام ضرور آتا ہے۔ تاج محل کو دنیا کے چند حیرت انگیز عجوبوں میں سے ایک عجوبہ مانا جاتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، مگر تاج محل کی داستان سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دوستو، اگر آپ تاج محل کی داستان سننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نیچے بیل آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تاج محل حقیقت میں ایک محبت کی زندہ مثال ہے۔ کئی صدیوں سے تاج محل کا ذکر شاعروں کی شاعری کی زینت بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ موسیقار اپنی موسیقی میں اور مصور اپنی تصویروں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہزادہ جس کا نام خرم تھا، اسے 15 سال کی عمر میں ایک شہزادی سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ان دونوں نے ایک دوسرے کا 5 سال تک انتظار کیا اور اس 5 سال کے عرصے کے دوران ایک دوسرے کو ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، اور پھر 1612 میں ان دونوں کی شادی انجام پائی۔ 1628 میں شہزادے کو تاج پہنا کر شاہجہاں کا نام دیا گیا، مگر اس سب کے باوجود ممتاز کی قسمت میں زیادہ عرصے تک ملکہ بنے رہنا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شاہجہاں کے 14ویں بچے کی پیدائش کے بعد 1631 میں 39 سال کی عمر میں ممتاز نے وفات پائی۔ ممتاز کی وفات کے بعد شاہجہاں دکھی ہو گیا اور تاریخ کے مطابق اگلے 2 سال تک سوگ منایا جاتا رہا۔ اس 2 سال کے عرصے میں پوری سلطنت میں نہ تو کوئی کسی قسم کی موسیقی بجائی گئی اور نہ ہی کوئی تقریب یا جشن منعقد کیا گیا۔ شاہجہاں نے ممتاز کی یاد میں ایک مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جس کی شرائط یہ تھی کہ ایک ایسا مقبرہ تعمیر کیا جائے جو اس سے پہلے دنیا میں نہ کبھی تعمیر کیا گیا ہو اور نہ کبھی دیکھا گیا ہو۔ ممتاز اور شاہجہاں کی محبت کی یادگار ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جائے۔ اس عمارت کی بنیاد 1632 میں شروع ہوئی اور اس کا کام 1632 میں شروع کیا گیا، جو کہ 1650 تک مکمل کر لیا گیا تھا۔ اس کی تعمیر میں 4.5 کروڑ روپے خرچ کیے گئے اور 20,000 معماروں اور مزدوروں نے اس کی تکمیل میں حصہ لیا۔ تمام عمارت سنگ مرمر کی ہے اور اس کی لمبائی اور چوڑائی 130 فٹ اور بلندی 200 فٹ ہے۔ عمارت کی مرمری دیواروں پر رنگ برنگے پتھروں سے نہایت خوبصورت کے ساتھ پچکاری کی ہوئی ہے۔ مقبرے کے اندر اور باہر پچکاری کی صورت میں قرآن شریف کی آیات نقش ہیں۔ عمارت کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے اور عمارت کا چبوترا جو سطح زمین سے 7 میٹر اونچا ہے، اس کی پشت پر دریائے جمنا بہتا ہے اور سامنے کی طرف کرسی کے نیچے ایک حوض ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں۔ مغلیہ طرز کا خوبصورت باغ بھی ہے۔ اس مقبرے کے اندر ملکہ ممتاز محل اور شاہجہاں کی قبریں ہیں۔ یہ مقبرہ بھارت کے شہر آگرہ میں موجود ہے، جسے استاد لاہوری کے ہاتھوں مکمل کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے مکمل ہونے کے بعد شاہجہاں نے ان تمام معماروں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے جنہوں نے اس مقبرے کو تعمیر کیا، تاکہ وہ اس کے بعد اس طرح کی کوئی عمارت بھی تعمیر نہ کر سکیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاہجہاں اپنے مزار بھی دریا کے دوسری طرف بنوانا چاہتا تھا، جو کہ تاج محل سے زیادہ خوبصورت اور مہنگا بنتا تھا اور جسے کالے ماربل سے تعمیر کیا جانا تھا، مگر اس کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا اور آخرکار شاہجہاں نے مرنے کے بعد تاج محل کے اندر ہی جگہ پائی۔ اس واقعے کو 4 صدیاں بیت چکی ہیں، مگر اس کے باوجود تاج محل ہر سال لاکھوں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ آپ کو پسند آئی تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم آپ کے لیے ایسے ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔